بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي قال باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف ثم أفاز حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هيئته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا فلما أصبح أتى قزها ووقف عليه وقال هذا قزه وهو الموقف وجمع كلها موقف ثم فاز حتى انتهى إلى وادي محثر فقرأ ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر واستفت واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزي أن أحج عنه قال حجي عن أبيك قال ولوى أنوك الفضل فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله لما لويت أنوك ابن أمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما فأطاه رجل فقال يا رسول الله إني أفزت قبل أن أهلك فقال احلق أو كسر ولا حرج فقال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن أياش وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا والعمل على هذا عند أهل العلم قد رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمعه بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام. وزيد بن علي هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. شابش ماشاء اللہ. یہ باب ہے باب ماجا ان عرفہ کلہا موقف، کہ عرفات جو ہے یہ سارا کا سارا وقوف کی جگہ ہے، ہر جگہ ٹھہر سکتے ہیں، قیام اور وقوف کر سکتے ہیں. تو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات میں وقوف کیا. فقال فرمایا حاضی عرفہ، یہ عرفہ ہے، وہ الموقف، اور یہاں وقوف کرنا ہے، یعنی وقوف کی جگہ ہے. وعرفہ کلھا موقف. ثم افاد، پھر آپ واپس لوٹے، حین غربت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا. واردف اسامہ بن زید، اور حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا. وجعل یشیر بیدی علی ہینتہ، اور آپ اپنے ہاتھ سے اسی طریقے پر گویا کہ لوگوں کو اشارہ کر رہے تھے. یعنی ہینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ علی ہینتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اطمینان سے چلو. تو گویا کہ لوگوں کو اشارہ کر رہے تھے، ایک خاص قسم کا اشارہ ہوگا، جس طرح کوئی بھی اشارہ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا اوپر سے نیچے اشارہ کرتے ہوں گے کہ بھائی اطمینان سے چلو. تو اعلیٰ ہی نتی کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا سکون کے ساتھ چلو. والناس یضربون یمینا و شمالا، اور لوگ دائیں بائیں چل رہے تھے. یلتفت الیہم، آپ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، یعنی ان کی طرف اپنا گردن موڑ کے، اور فرما رہے تھے یا ایھا الناس، لوگو علیکم السکینہ، تم سکون کو لازم پکڑو. ثم آتا جمع، پھر آپ مزدلفہ تشریف لائے. فصلی بہم الصلاتین جمیعا، تو آپ نے دو نمازیں اکٹھی پڑھائی. فلما اصبح، جب صبح ہو گئی. اتا قزا، تو قزا مقام پر آئے. ووقف علی، اور وہاں وقوف کیا. فرمایا هذا قزا وهو الموقف وجمع كلها موقف. جمع مزدلفہ کو کہتے ہیں، مزدلفہ سارا کا سارا موقف ہے. ثم افاد، پھر آپ لوٹے. حين انتهى الى وادي محسر، جب وادی محسر پر پہنچ گئے. فقرع ناقته،
फखबत हत्ता, तो आपने अपने ऊँटनी को ना थोड़ा सा मारा। फखबत, वो थोड़ी सी दौड़ने लगी। हत्ता जा वजल वादी, यहाँ तक कि वादी से पार किया। फवक़फ़, फिर आप ठहरे रहे। वारद फल फजल, फजल को पीछे बिठाया। सुम आतल जमरा, फिर वो जमरात के पास आए। फरमा, उसे आपने कंकरी मारी। तुम आतल मनहर, फिर ज़िबा करने की जगह आए। और फ़काल, फिर आपने फरमाया हादल मनहर, ये ज़िबा करने की जगह है। व मिना कुल्लुहा मनहर, और मिना सारी की सारी ज़िबा करने की जगह है। वस्तफ्ततहु जारियतुन शाबतुन मिन खसम, आपसे एक नौजवान लड़की ने, जारिया वो बांदी को नहीं कहते, या मुराद लड़की है। तो उसने खसाम की एक नौजवान औरत ने आपसे इस्तिफ्ता पूछा। फ़कालत, उसने कहा इन अबी शेखुन कबीरुन, मेरे वालिद बूढ़े हैं। कद अदरकत फरीज़तुल्लाहि फिल हज, उस पर अल्लाह का ये फर्ज हज जो है ना वो आ गया है, यानी उस पर वो फर्ज हो गया है। अफयुजी अन अहुज्जानु, क्या ये जायज़ है कि मैं उसकी तरफ से हज करूं? आपने फरमाया हुज्जी या नबी, अपने बाप की तरफ से हज करे। काला, फरमाते वलो उनुकल फजल, आपने हजरत फजल की जो गर्दन है वो आपने मोड़ दी, यानी कि उस खातून की तरफ मत देखे। फ़काल अल अब्बास, तो हजरत अब्बास ने कहा अल्लाह के रसूल, लिमा लवई तउनक इब्न अम्मिक, आपने अपने चचाजाद की गर्दन क्यों मोड़ी? फ़काल, आपने फरमा रहा है तो शाबन व शाबतन, मैं जब यानी नौजवान और लड़के और लड़की को देखता हूँ, फलम आमिन शैतान अलैहिमा, तो उन पर मुझे शैतान शैतान से उन्हें मामून नहीं समझ, यानी शैतान जरूर उनके दिल में गलत ख्यालात डालता है। फाता और जुलन, तो फिर एक आदमी आए। फ़काल, उसने कहा अल्लाह के रसूल, इन्नी अफस्तु क़ब्ल अन अहलिका, के एक मिनट, अफस्तु का मतलब होता है ये तवाफ़ ज़ियारत के लिए लफ्ज़ बोला जाता है। उसने कहा कि मैंने तवाफ़ ज़ियारत किया हलक से पहले पहले। काल, आपने फला अहले, अभी हलक करो कोई हर्ज नहीं, और कसर या कसर करो और कोई हर्ज नहीं। वजह आखिर, तो दूसरा आया। उसने कहा अल्लाह के रसूल, इन्नी ज़बा तो कबल अन अरमिया, मैंने रमी से पहले ज़िबा किया। फ़काल इरमी वला हर्ज। काल सुम्मा अतल बैत, फिर बैतुल्लाह तशरीफ लाए। फ़ताफ़, भी तवाफ़ किया। सुम्मा आता जमजम, फिर जमजम में आए। फ़काल, आपने फरमाया या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, लौला अन यगलिबकुम अलैहिमुन्नास, कि अगर ये बात ना होती कि लोग तुम पर गालिब आ जाते, लनज़ातु, तो मैं भी फिर पानी निकालता, यानी अगर मैं पानी निकालूंगा, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, तो लोग फिर मेरी सुन्नत को पूरी करते हुए वो भी निकालेंगे। तो लोग तो बहुत ज्यादा है और बनु अब्दुल मुत्तलिब तो थोड़े हैं, तो फिर और लोगों की कसरत हो जाएगी। तो इसलिए फरमाया कि मैं नहीं निकाल रहा। वफिल बाब अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अबू ईसा हदीस अली हदीस हसन सहीह ला नारिफु मिन हदीस अली इन्ना मिन हाज़ल वज्ह मिन हदीस अब्दुर्रहमान इब्न हारिस बिन अय्याश, यानी इसी अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन अय्याश की सनद से बन हुई। वक़द रवा गैर वाहिदुन अन सौरी मिस्ल हाज़ा। आगे फरमाया वल अमल अला हाज़ा, अमल इसी पर है। आले इल्म किया कि जमा किया जाएगा जोर और असर को अरफात में वक्त जोर में। और बाज़ आले इल्म कहते हैं जब आदमी अपने सामान में नमाज पढ़े, वलम यशहद सलात माल इमाम, और इमाम के साथ नमाज में हाजिर ना हो, तो चाहे तो जमा करे दो नमाजों को, मिसल मा सना इमाम, जैसे इमाम ने किया है। वज़ैद इब्न अली, वो इब्न हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब, यानी वो जैद बिन अली से मुराद है, जैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। देखो अरफात सारा का सारा मौक़िफ़ है, लेकिन जब अरफात में बंदा जाता है तो शुरू में एक यूं समझ लो कि एक नाला आता है, यानी एक नाला आप कह सकते हैं। तो उसमें वकूफ नहीं करना, उसको कहते हैं बतने और आना। तो वहां जो है ना वो वकूफ नहीं करना, उससे बचना है। और इसी तरह अगरचे अरफात में बेहतर यह है कि इंसान जबल रहमत के आसपास करे, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबल रहमत के दामन में ही वहाँ ठहरे थे, तो इसलिए बेहतर तो वही है। लेकिन बहरहाल सारे अरफात में क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और मुजदलिफा जो है वो भी सारा है, लेकिन मुजदलिफा में भी एक जगह है जो आगे आएगी, उसमें फिर नहीं कर सकते। बाकी सारे जगहों पर जो है ना वो मौक़िफ़ जो है ना वो कर सकते हैं। उसको वादी मुहस्सर कहते हैं, जो अभी आप अलैहिस्सलाम ने वो तेज दौड़ाया था, तो वहां नहीं कर सकते, बाकी किसी भी जगह वकूफ जो है ना वो कर सकते हैं। बाकी इसकी क्या वजह है कि वादी मुहस्सर में या बतने औराना में नहीं कर सकते? तो ऐसा लगता है कि बतने औराना अरफात का हिस्सा नहीं होगा ना, तो इसलिए वहां, तो इसलिए वो एक बरसाती नाला किस्म का है ना,
اور جو وادی محصر ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مشہور وجہ یہ کہ یہاں اصحاب فیل ہلاک ہوئے تھے اس لیے، لیکن بعض لوگوں نے اس کی تردید کی ہے کہ نہیں، اصحاب فیل حرم میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ حرم شریف میں آتا ہے، وہ پہلے ہی ہلاک کیے گئے۔ تو کچھ لوگ اس طرح سے کرتے، بہرحال وجہ کوئی واضح منقول نہیں، آپ علیہ السلام نے گویا کہ وادی محصر میں آپ نے وقوف نہیں کیا تھا۔ اور دوسرا اس میں آگے بھی مسئلہ آ جائے گا کہ دیکھیں جب 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے جو حاجیوں کا سب سے مصروف دن ہوتا ہے، تو اس میں گویا کہ 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی ہو گئی، اور پھر قربانی ہو گئی اگر حاجی قارن یا متمتع، پھر تیسرا ہے حلق کرنا ہے، اور چوتھا ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت، اب جو طواف زیارت ہے اور باقی 3 کام ہیں، یعنی جمرہ عقبہ کی رمی، حلق، اور اسی طرح قربانی، تو طواف زیارت میں اور باقی 3 کاموں میں ترتیب سنت ہے، یعنی بہتر یہ کہ طواف زیارت ان 3 کاموں کے بعد کریں، ٹھیک ہے؟ رہ گئی انہی 3 کاموں میں ترتیب، یعنی جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی اور حلق، ان 3 کو اسی ترتیب سے کرنا واجب ہے ہم آناف کیا، لہٰذا اگر ان کو انہی ترتیب سے نہ کرے، یعنی پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر جب قربانی ہو جائے پھر حلق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گویا کہ یہ 3 جو ہے نا اسی ترتیب سے ہم آناف کے، اس میں دم واجب ہوگا، آگے آ جائے گا، لیکن ائمہ ثلاثہ کی نزدیک یہ ترتیب سنت ہے، لہٰذا اگر تقدیم و تاخیر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے خیال میں آج کل کے حساب سے ائمہ ثلاثہ کے اس پر فتویٰ دینا چاہیے۔ پچھلے دنوں بھی میرے خیال میں کوئی ایسی کوئی پابندی لگی تھی یا پتہ نہیں کیا لگا تھا قربانی کے حوالے سے، آپ میں سے کوئی جانتا ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا؟ جی کیا ہو گیا تھا؟ استاد جی وہ یہ ہوا تھا کہ پہلے یہ جو اسپیشلی پاکستانی حجاج ہے نا، یہ لوکل بندوں کو پیمنٹ کرتے تھے تاکہ یہ کنفرم کر سکے 10 ذی الحجہ کو 8-9 بجے قربانی کر کے اپنا استعمال کرے۔ اس دفعہ گورنمنٹ نے کمپلیٹ پابندی لگائی تھی کہ انڈیویجولی قربانی نہیں ہوگی، تو ہاں صحیح وہ ہے۔ بینک میں پیسے جمع کرنے تھے اور ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ پہلے دن کرتے ہیں، دوسرے تیسرے دن، مطلب ان کا اپنا اسکیجول ہوتا ہے۔ یہ اس لیے تو لہٰذا اب ظاہر ہے اس میں اگر ہم آناف کے حساب سے دیکھیں، اب اگر ہم کہیں بھائی رات تک تھے، یعنی دن کے آخر تک چلو تھوڑا سا حلق کو مؤخر کریں، تو اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر ائمہ ثلاثہ کے اس پر فتویٰ دے دیا جائے ان خاص طور پر اس مسئلے میں، تو شاید اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، حاجی جو ہے نا ہمارے حنفی حاجی بہت مسئلے سے بچ جائیں گے۔ باقی بات یہ ہے کہ پھر نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ آپ حلق بھی کرو کوئی حرج نہیں ہے، رمی بھی کرو کوئی حرج نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ اسی پہلا سال تھا، ابھی احکامات آ رہے تھے، تو لا علمی میں صحابہ سے ایسا ہو گیا تھا، لیکن بعد میں ظاہر ہے یعنی اصولوں کے لحاظ سے علم ترتیب کیا ہے، یہ واجب ہے۔ جی آگے، یہ جمع بین صلاتین کا شاید مسئلہ آگے آ جائے، لیکن بہرحال یہاں بھی آپ مختصراً یوں سمجھ لو کہ عرفات میں زور اور اثر کو جمع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور زور اور اثر کو جمع کرنا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے جو احرام میں ہوں، ظاہر احرام میں ہوں گے تو پھر وہ حاجی ہوں گے تو ان پر یہ چیز آئے گی، اور اس میں پھر یہ ہے کہ جو حج کا امیر ہے کیا اس کی اقتدام میں جمع کریں گے یا انفرادی بھی جمع کر سکتے ہیں؟ تو احناف کے ہاں اس کی اقتداء میں کریں گے تو جمع ہوگا، لہٰذا جو آدمی جو ہے نا اپنے خیموں میں نماز پڑھتے ہیں، خواہ جماعت کے ساتھ پڑھے یا انفرادی، ان کے لیے جمع جائز نہیں ہے۔ احناف کیا دراصل نا، احناف کیا یہ جو جمع بین صلاتین ہے عرفات میں اور مزدلفہ میں، یہ خلاف قیاس ہے۔ خلاف قیاس کا مطلب ہوتا ہے اصول کے خلاف، اس لیے کہ احناف کیا تو جمع جائز نہیں ہے نا، لیکن چونکہ یہ بہت ساری روایات میں آ رہا ہے اور وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے وہ جمع کیا تھا، اس لیے یہاں احناف اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں کرے۔ اور خلاف قیاس یعنی جب کوئی حکم اصولوں کے خلاف مروی ہوتا ہے نا، منقول ہوتا ہے احادیث میں، تو اس میں احناف خاص طور پر شرط لگاتے ہیں کہ احادیث میں جو طریقہ آیا ہے اس سے تھوڑا سا بھی ہٹنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اصول کے خلاف ہو رہا ہے نا، تو لہٰذا جس حیت میں یا جس کیفیت میں جس شکل میں احادیث میں آ رہا ہے اسی شکل میں ہوگا۔ اب اب اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو احادیث میں تو نبی علیہ السلام امام تھے، صحابہ نے آپ کے پیچھے جمع بین صلاتین کیا، تو اب اس سے ہٹ کر پھر جمع نہیں ہوگا، یعنی اس سے ہٹ کر کے مطلب یہ ہے کہ آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے یا آدمی جو ہے نا اپنی انفرادی جماعت کرا رہا ہے،
تو بھی اس سے ہٹ کر گویا کہ وہ نہیں ہوگا. وہاں جو مسجد نمرہ کا جو امام ہے وہ اگر کرا رہا ہے تو وہاں کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. تو گویا کہ حنفی اس حوالے سے یہ شرط جو ہے نا یہ لگاتے ہیں. جی آگے. باب ما جاء في دوسرا الإفاء. دیکھو، ایک اور چیز بھی ہے. احناف اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں. وہ اینگل یہ ہے کہ جب نماز کے لیے حاجی چلے گئے مسجد نمرہ میں نا، اب واپس اپنے موقف کی جگہ میں آنا ہے، تو ان کے لیے جمع کی سہولت اس لیے دی گئی کہ تاکہ وہ ایک ہی جانے میں، ایک ہی سفر میں، یعنی ایک ہی بار جا کر دونوں نمازیں پڑھ لیں اور واپس آ کر پھر آرام سے بیٹھے اور اس میں ذکر کرے، اللہ سے دعا مانگے. لیکن جو آدمی پہلے ہی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، جس نے نماز ہی اپنی جگہ پر پڑھنی ہے، تو اس کا ٹائم تو پھر ضائع نہیں ہو رہا نا چلنے اور آنے جانے میں. تو اس لیے اس کے لیے پھر اجازت بھی نہیں ہے. تو اس زاویے سے بھی آناف اس کو دیکھتے ہیں. لیکن باقی ائمہ اس طرح سے نہیں دیکھتے، چونکہ ان کیا جمع بین صلاتین خلاف قیاس نہیں ہے. اس لیے جب حج میں جمع بین صلاتین کا حکم ہے تو ہر حاجی کے لیے، خواہ وہ اقتداء میں ہو، نہ ہو، انفرادی ہو، جماعت کے ساتھ ہو، سب اس کو کر سکتے ہیں. جی آگے. باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وبشر بن سري وابو نعيم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوزى في وادي محسر وزاد فيه بشر وافاز من جمع وعليه السكينة وامرهم بالسكينة وزاد فيه ابو نعيم وامرهم ان يرموا بمثل حصل خزفي وقال لعلي لا اراكم بعد عامي هذا في الباب عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. شابش. یہ باب ہے افاظہ من عرفات. دیکھو افاظہ کا لفظ ہوتا ہے عرفات سے لوٹنا. تو جب بھی آپ افاظہ کا لفظ سنیں کتابوں میں تو اس سے مراد ہے عرفات سے لوٹنا، اور یہ قرآن پاک میں بھی یہی لفظ آئے. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اوزا فی وادی محسر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اوزا کا مطلب ہوتا ہے سواری کو تھوڑا سا تیز کر دیا. تو وزاد فی بشر، بشر راوی نے اس میں اضافہ کیا، وہ افاظ من جمن، یعنی آپ عرفات سے لوٹ رہے تھے اور آپ نے وعلیہ سکینہ و امرهم بالسکینہ، یعنی آپ سکون کو لازم پکڑے ہوئے تھے اور باقیوں کو بھی سکون اور اطمینان کا حکم فرما رہے تھے. اور ابو نعیم نے اضافہ کیا وَأَمَرَهُمْ أَن يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَزَفِ، اور آپ نے حکم دیا کہ خزف جیسی کنکری سے شیطان کو مارو. خزف اصل میں کہتے تھے کہ دونوں انگلیوں کے درمیان کنکری پکڑ کر پھینکنا، یا پھر بعد میں غلیل میں جو کنکری رکھی جاتی ہے وہ بھی، اس کے لیے بھی خزف کا لفظ استعمال ہونے لگا. تو مراد یہ چھوٹی کنکری ہو، تو نہ بہت بڑی ہو نہ بہت ہی چھوٹی ہو کہ نظر ہی نہ آئے، بلکہ ایک درمیانی قسم کی کنکری ہو. تو فرمایا اس سے مارے. پھر آپ نے فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، فرمایا شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. یعنی آپ نے اپنی موت کی طرف بھی بار بار حجۃ الوداع میں اشارہ کیا. وفي الباب عن أسامة بن زيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. جی آگے. باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مالك ان ابن عمر رضي الله عنهما صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان في الباب عن علي وابي ايوب وعبد الله بن مسعود وجابر واسامه بن زيد رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنه بروايه سفيان اصح من روايه اسماعيل بن ابي خالد وحديث سفيان حديث حسن صحيح. قال وروى اسرائيل هذا الحديث عن ابي اسحاق عن عبد الله وخالد خالد بن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما هو حديث حسن صحيح ايضا رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير. واما ابو اسحاق فانما روى عن عبد الله وخالد مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يصلي صلاه المغرب دون جمع فاذا اتى جمع وهو المزدلفه جمع بين الصلاتين باقامه واحده ولم يتطوع فيهما بينهما وهو الذي
اختاره بعض أهل العلم وذهبوا إليه وهو قول سفيان الثوري قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء. قال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين ويؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشافعي رحمه الله. शाबाश। ये बाब है कि जमा करना मगरिब और इशा को मुजदलिफा में। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मालिक कहते हैं कि अन्ना इब्ने उमर, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने मुजदलिफा में नमाज पढ़ी, फजमा बैन सलातैनी, दोनों नमाजों के एक इकामत के साथ इकट्ठा किया। वक़ाल, फरमाया, रायत रसूलुल्लाह क़ाल मिस्ल हाज़ा, मैंने नबी अलैहि सलाम को भी इसी तरह इस जगह में ये इसी तरह करते देखा। आगे उसकी दूसरी सनद बयान कर दी। क़ाल मोहम्मद बिन बशार क़ाल या वस्सवाबु हदीस सुफियान वो फिलबाब अन अली व अबी अय्यूब व अब्दुल्लाह इब्न मसूद व जाबिर व उसामा बिन ज़ैद। देखो ऊपर वाली दो सनदों में फ़र्क ये कि उसमें इब्न उमर का अपना फ़ेल है और इसमें नबी अलैहि सलाम से डायरेक्ट नकल कर रहे हैं, ये फ़र्क है। قال अबू ईसा हदीस इब्न उमर बिरवायत सुफियान असा मिन रिवायत इस्माइल इब्न अबी खालिद व हदीस सुफियान हदीस हसन सहीहन। हदीस सुफियान वो ऊपर वाली हदीस बता रहे हैं। और आगे फरमाया वरवा इसराइल हाज़ल हदीस अन अबी इसाक अन अब्दुल्लाह व खालिद इब्न मालिक अन इब्न उमर व हदीस सईद इब्न जुबैर अन इब्न उमर व हदीस हसन सहीहन। और फिर फरमाया वरवा सलमत बिन कुहैल अन सईद इब्न जुबैर व अम्मा अबू इसाक फइन्नमा रवा अन अब्दुल्लाह व खालिद इब्न मालिक अन इब्न उमर। आगे फरमाया वल अमल अलैहि, अमल इसी पर आले इल्म किया, अन्नो ला युसल्ली, कि मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे दून जमिन, मुजदलिफा से पहले। फैज़ा अता जमन, जब मुजदलिफा आ जाए, वह मुजदलिफा, यानी जब मुजदलिफा आ जाए तो दोनों नमाजों को जमा करेगा एक इकामत के साथ, और उन दोनों के दरमियान नफल नहीं पड़ेगा। वह वल्लज़ी, इसी को इख्तियार किया बाज़ आले इल्म ने और इसी की तरफ गए, वो कौल सुफियान सौरी। काल सुफियान, इमाम सुफियान फरमाते हैं कि चाहे तो मगरिब पढ़े, सुन्नत आशा, फिर इशा का खाना खाए, वो वज़ी सियाब हो, अपने कपड़े वगैरह तब्दील करे, सुम्मा अकाम, फिर इकामत करे और इशा पढ़े, यानी दरमियान में वक्फा कर सकते हैं। बाज़ आले इल्म कहते हैं कि मगरिब और इशा को मुजदलिफा में जमा करेंगे एक अजान और दो इकामतों के साथ। युअज़्ज़िनु लिसलातिल मगरिब, मगरिब की नमाज के लिए अजान देंगे और इकामत कहेंगे और मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, फिर सिर्फ इकामत कहेंगे और इशा पढ़ेंगे। ये इमाम शाफी का कौल है। देखो मुजदलिफा में जो जमा किया जाता है ना और अरफात में, इसमें ये फ़र्क आपने ज़हन में रखना है। आनाफ क्या, अरफात में तो इमाम की इक्तिदा शर्त थी, लेकिन मुजदलिफा में ये शर्त नहीं है। मुजदलिफा में हर हाजी जो मुजदलिफा में पहुंचे वो इशा के टाइम में मगरिब और इशा को जमा करेंगे। एक तो ये फ़र्क आपने जहन में रखना है, वहाँ इमाम वगैरह की शर्त नहीं। दूसरा इसमें यह है कि इसमें तकबीर वगैरह का क्या हुक्म है। तो अहनाफ और इमाम शाफी का कौल ये है कि एक अजान और दो तकबीरें, एक अजान और दो तकबीरें, यानी एक अजान देंगे फिर मगरिब के लिए भी तकबीर और इशा के लिए भी तकबीर। तो कि ये अहनाफ का कौल है। और अरफात में ये, और मुजदलिफा में क्या है, मुजदलिफा में एक अजान और एक तकबीर, एक अजान एक तकबीर। तो क्या कि इसमें शवाफी और अहनाफ तकरीबन इकट्ठे हैं कि वहाँ एक अजान और दो तकबीरें कहेंगे, यहाँ एक अजान और एक तकबीर कहेंगे। अजान मगरिब की नमाज के लिए कहेंगे और तकबीर जो है वो इशा की नमाज के लिए कहेंगे। समझ में आ गया या नहीं आया? पर ये अरफात में इमाम की इब्तिदा से समझ नहीं आई कि यानी जो इमाम सरकार की तरफ से होता है, यानी हज का जो खुतबा देता है उसकी इब्तिदा जरूरी है, या कोई भी यानी जो हमारा साथी कोई हो वो भी इब्तिदा कर सकता है? नहीं नहीं, इसके लिए आता है अमीर उल मौसिम। ये जो आपने कहा है ना कि जो सऊदी हुकूमत की तरफ से जो बाकायदा खुतबा देता है ना, उसी को अमीर हज कहा जाता है। एक अमीर बाकायदा मुकर्रर किया जाता है जो उस टाइम पे खुतबा देता है ना, तो वो मुराद है जो मस्जिद निमरा में हज के खुतबे देता है, और जो हमारे अखबारात में भी उसको नकल किया जाता है, मीडिया पे भी नकल किया जाता है। तो उसकी इक्तिदा में करेंगे। अगर उसकी इक्तिदा में नहीं होगा तो फिर गोया कि हम आनाफ क्या, फिर नहीं होगा। लिहाजा अगर इनफिरादी जमात है, यानी आप अपनी तरफ से कोई लोकल जमात है, कोई लोकल इमाम मुकर्रर कर दिया अपने साथियों में से, तो उसमें फिर हम आनाफ क्या जमा नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं? यानी फिर अपने वक्त पर पढ़ेंगे, यानी जोहर अपने वक्त में और फिर हाँ, असर फिर अपने अपने वक्त में। वक्त पर पढ़ेंगे, फिर जोर जोर के टाइम में पढ़ेंगे, असर असर के टाइम में।
استاد جی، یہ تو عرفات کے اندر یہ دونوں نمازوں کا یہ ہر وقت ایشو رہتے ہیں، لیکن ابھی جس طرح آج کل ہے کہ عرفات سے جو ہی حاجی نکلتے ہیں تو 5 منٹ کے اندر ٹرین یا بس کے اندر نو مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی کیا اپنے مغرب اپنی ٹائم پر پڑھ کر پھر انتظار کرے جب تک عشاء کا ٹائم نہیں ہوتا؟ اس وقت تو چلو لاجک سمجھ آتی ہے کیونکہ یہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یا اونٹ یا سواری یا جو ہے نا پیدل جو لوگ پہنچتے تھے تو ظاہر بات ہے مغرب کا ٹائم گزرتا تھا اور عشاء کے بعد مطلب لیٹ پہنچتے تھے، تو ابھی تو یہ جی، تھوڑا سا نا۔ تو اللہ کے بندے، یہ پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جس طرح اس زمانے میں 3 دن میں سفر ہوتا تھا، اب آج کل 78 کلومیٹر آدھے گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے، اگر بہت ہی تیز گاڑی اور نہ پونے گھنٹے میں۔ تو سفر کا حکم تو وہی ہے نا، تو لہٰذا تیز پہنچنا مقصد نہیں ہے، اصل علت یہ ہے کہ آپ نے مغرب اور عشاء جو ہے نا وہ ایک ٹائم میں پڑھنی ہے مزدلفہ میں، تو مزدلفہ میں عشاء پڑھنی ہے، مغرب بھی مزدلفہ میں پڑھنی ہے لیکن عشاء کے ٹائم میں، بس یہ حج کا حکم ہے۔ لہذا پھر یہ جو چیزیں ہیں، دیکھو ایک حکم کی علت ہوتی ہے، ایک حکم کی حکمت ہوتی ہے۔ اب جیسے دیکھو سفر میں حکم کی حکمت کیا ہے کہ بندے انسان مشقت سے بچ جائے اور یہ ہو جائے، لیکن حکم کی علت یہ نہیں ہے، حکم کی علت ہے 78 کلومیٹر سفر کرنا۔ لہٰذا آپ اگر مثلا آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو مشقت نہیں ہے تو آپ بھی قصر کریں گے، میں سفر کر رہا ہوں مجھے مشقت ہے تو میں بھی قصر کروں گا، کیونکہ علت دونوں میں پائی جا رہی ہے۔ تو علت کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کی وجہ سے حکم لاگو ہو رہا ہے۔ تو حج میں مزدلفہ، حاجی جو مزدلفہ میں جاتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ انہوں نے مغرب عشاء کے ٹائم میں پڑھنی ہے مزدلفہ میں، مغرب کے ٹائم میں عشاء مزدلفہ میں پڑھیں گے نہیں، نہ راستے میں پڑھیں۔ تو بس علت وہ ہے کہ مزدلفہ ہونا ہے، مزدلفہ کا وقوف۔ تو لہٰذا باقی اس کی حکمت یہ ہے کہ مثلا آنے جانے میں ٹائم لگتا تھا، تو اس حکمت پر حکم کا مدار نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، کہ جیسے مثلا دیکھو ٹریفک لائٹیں چلتی ہیں نا، تو جب سرخ لائٹ چلے تو رکنا ہے۔ اب رکنے کی علت کیا ہے؟ سرخ لائٹ کا جلنا۔ اور اس کی حکمت کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ کہ بھائی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، آگے سے گاڑی نہیں آئے گی، ایک گاڑی رکی رہے گی تو چلو حفاظت ہوگی۔ اب اگر روڈ بالکل خالی ہے اور سرخ لائٹ جل، پھر بھی آدمی اس پر نہیں روکتا تو اس پر پھر بھی جرمانہ آئے گا نا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی اس وقت تو روڈ خالی تھا، کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہی نہیں تھا، تو وہ کہیں گے بھائی وہ تو حکمت ہے۔ علت کیا ہے، قانون کیا ہے کہ بھائی اس کی علت ہے سرخ لائٹ کا جلنا۔ تو لہٰذا علت اور حکمت میں بسا اوقات وہ عوام جو ہے نا وہ فرق نہیں کر پاتے، پھر کہتے ہیں آج کل تو یہ نہیں ہوتا تو لہٰذا ایسا کرے۔ تو لہٰذا یہاں بھی اس کی صرف حکمت یہ ہے، علت یہ نہیں۔ اب علت اور حکمت کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی ہو گیا، لیکن میرے سوال کا اینگل سر یہ تھا کہ اسپیشلی احناف ہم عرفات کے اندر اس جو دو نمازیں اکٹھی ہے اس کے لیے کافی زیادہ اس پر کشمکش ہے، حالانکہ وہاں پر بھی نبی علیہ السلام دونوں پڑھی ہے، اس لیے بعضوں کا رائے یہ ہے کہ بس نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے دونوں تو بس ٹھیک ہے پڑھ لے۔ سیم یہاں مزدلفہ کے اندر بھی ہے، لیکن مزدلفہ کے اندر اتنا زیادہ مطلب ڈسکشن نہیں ہوتی جتنی عرفات کے اندر ہوتی ہے۔ میرا صرف سوال یہ تھا۔ اچھا بچ، یہ بات بہت اچھا بالکل سوال ہے، درست ہے دیکھو سر جی، اس، بالکل درست ہے سر جی، ہر دفعہ یہی مسائل ہوتے ہیں، مزدلفہ میں ہاں کوئی بھی جی جی، بحث نہیں کرتا، لیکن ہاں، عرفات میں بحث زوروں شوروں سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بھی بڑی سمپل ہے، احناف کے اصول فقہ کے لحاظ سے جو عرفات میں جمع بین صلاتین ہے وہ خلاف قیاس ہے، جس طرح میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا۔ خلاف قیاس کیسے کہ اس میں ایک نماز آپ اپنے وقت سے جلدی پڑھ رہے ہیں، یعنی ابھی عصر کا ٹائم آئے نہیں آپ عصر پڑھ رہے ہیں، تو یہ خلاف قیاس ہے۔ لیکن مزدلفہ میں جو جمع بین صلاتین یہ موافق قیاس ہے۔ وہ موافق قیاس کیسے کہ عشاء اپنے ٹائم میں، مغرب آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہیں، تو گویا کہ مغرب کو قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، اور قضا کر کے پڑھنا قیاس کے مطابق ہے۔ تو وقت سے پہلے پڑھنا تو خلاف قیاس ہے، لیکن وقت کے بعد پڑھنا تو چلتا رہتا ہے نا۔ مثلا آج کسی کی عصر قضا ہو گئی تو مغرب میں پڑھ لیتا ہے، مغرب قضا ہو گئی تو عشاء میں پڑھ لیتا ہے۔ تو مزدلفہ کا جمع دراصل موافق قیاس ہے، اس لیے وہاں جماعت وغیرہ کی کوئی شرطیں ورتیں نہیں لگائی گئی۔ لیکن عرفات کا جو جمع ہے یہ خلاف قیاس میں، اس میں عصر کو پہلے کر کے پڑھنا پڑتا ہے، اور وقت سے پہلے نماز پڑھنے کا کوئی اصول ہی نہیں شریعت میں، باقی تمام معاملات میں۔ اس لیے وہاں بڑی سختی کرائی جاتی ہے عرفات والے معاملے میں، لیکن مزدلفہ میں نہیں کرائی جاتی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی جی استاد جی، اسی تناظر میں سر جو میرا پہلا سوال جو تھا نا وہ یہی تھا کہ ابھی 5 منٹ کے اندر لوگ ادھر پہنچتے ہیں، تو یہ مغرب کی قضا والی جو بات ہے نا
اکثر تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ابھی مغرب کی اذان بھی نہیں ہوئی اور غروب ہوا ہے تو حاجی ماشاء اللہ وہ مزدلفہ پہنچ چکے ہیں. بس یہ تھوڑا سا میں اس کے ساتھ لنک کر رہا تھا اپنا سوال. بالکل سے اصل میں نا یہ جو حج عبادت ہے نا، شاید حج میں ان عبادات کو اس طرح رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ دین دراصل اتباع کا نام ہے، کہ جو جو کہا گیا ہے بس وہ کرنا ہے. تو اس میں وہ اصولوں سے ہٹ کر کہا جائے، اصولوں کے مطابق کہا جائے. تو اب دیکھو ایک آدمی نمازی ہے، اس نے کبھی ایک آدمی ہے مثلا، ایسے لوگ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے نا جن کی بلوغ کے بعد سے کوئی نماز ہی قضا نہیں. اب وہ اس دن مغرب قضا کرے گا وہ مغرب قضا کرے گا، جیتے جاگتے اسے کوئی مسئلہ نہیں، وہ قضا کرے گا. شریعت کہہ رہی ہے اب قضا کرنا ہے تو اس آدمی پر بوجھ ہوگا نا مغرب قضا کرنا. تو گویا کہ یہ حج جو ہے نا یہ بڑی عجیب البیلی قسم کی عبادت ہے، جس میں بنیادی طور پر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے یا یہ سکھایا جاتا ہے کہ شریعت جو ہے نا یہ اللہ کی ماننے میں بس، باقی جیسے مرضی ہو جائے. تو گویا کہ ورنہ تو حج کے باقی احکامات بھی ایسے. اب عرفات کیا ہے؟ دیکھو عرفات کوئی بھی ایسا چیز ہے ہی نہیں عرفات جس کو آپ کہیں کہ وہ کوئی مقدس سی جگہ ہے یا کیا ہے، لیکن بہرحال وہ ادھر ٹھہرنا ہے. تو لہٰذا حج میں گویا کہ اسی میں حکمت ہے، کہ حکمت یہی ہے کہ اتباع کا نام. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس بس یہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی استاد درست جی آ آ رہی رہی ہے، ہے. زبردست آ رہی ہے. یہ استاد جی نے کہا اور آواز غائب ہوگی استاد جی کی. جی جی شکریہ استاد جی، جزاک اللہ. یہ میرا یہ کچھ مہمان آئے ہیں، اب آپ لوگ پتہ نہیں انتظار کر پائیں گے یا نہیں. کوئی 10 منٹ آپ لوگ ٹھہر سکتے ہیں؟ اگر ہو سکتا ہے میں 10 منٹ میں آ گیا تو ہم پڑھ لیں گے، کنٹینیو رکھ لیں گے. اگر میں 10 منٹ میں نہیں آیا تو آپ لوگ چھٹی کر لینا. کیا خیال ہے؟ پھر اس ٹائم کو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، ہمارا جی کل استاد والا جی ہم بھی آدھا انتظار گھنٹہ کر لیں گے. رہتا ہے. استاد جی انتظار کر لیں گے ہم. چلو جی، اگر میں 10:20 تک آیا نا تو آپ لوگ ہم شروع کریں گے، اگر میں نہیں آیا پھر چھٹی کر لینا. اس وقت تک کوئی ڈسکشن کر لینا.